اکثر خطبہ اور اکثر جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں یا کہیں اور بیان کرتے ہیں یا باتوں باتوں میں جب وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو عجیب قسم سے تذکرہ وہ کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام کو کی تصویر کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ گویا صحابہ انتہائی وہ غربت کے مارے ہوئے تھے، یا وہ ایسی حالت صحابہ کی بیان کرتے تھے جیسے کہ وہ صحابہ کی معاشرے میں کوئی پہچان ہی نہیں تھی. وہ صحابہ کرام کی وہ ایسی حالت بیان کرتے ہیں کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے، ہمدردی آ جاتی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. صحابہ کرام کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. صحابہ کرام وہ انتہائی اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ تھے. صحابہ کرام مالی اعتبار سے صحابہ میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے. اس وقت کے لحاظ سے صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سے معزز لوگ موجود ہوتے. ہمارے یہاں کے دیکھ لیے جائے نا، تو جب کسی کے ساتھ 2 روپے آ جاتے ہیں تو اس کی وہ نسل اور حسب و نسب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو سلامیاں دی جاتی. تو میرے بھائیو، صحابہ کی کوئی ایسے ویسے غریب لوگ نہیں تھے کہ جس طرح بیان کیے جاتے ہیں. صحابہ کی شان کو ایسے بیان کرنا چاہیے کہ ان سے محبت ہو جائے، ان سے عشق ہو جائے، ان کی طرح بننے کی جو وہ انسان کی جو کیفیت ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ ہم کو بس تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ پٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے تھے. ہمیں تو صرف یہ یاد آتا ہے کہ فلاں صحابی کو دفنانے کے وقت اتنی چادر اس کے پاس نہیں تھی کہ اس کا پورا بدن ڈانپ لیتے. اگر سر ڈانپ لیا جاتا تو پاؤں کھلے رہ جاتے، اگر پاؤں جو ہے وہ ڈانپ لیے جاتے تو سر کھلا رہ جاتا. پورے ذوق و شوق کے ساتھ یہ بیان ہوتا ہے. میرے بھائیو، صحابہ کی ایسی شان بیان کرنا کہ غیر سن لے تو وہ اسلام کی طرف اور صحابہ کرام کی طرح بننے کی طرف اس کا رجحان بڑھے. جب صحابہ کی شان کو ایسے بیان کیا جائے کہ ان کی غربت کو بیان کیا جائے، ان کے پٹے پرانے کپڑوں کو بیان کیا جائے، ان کو ایسے بیان کیا جائے کہ جنگوں میں ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، ان کے پاس ساز و سامان کم ہوتا تھا، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا کم ہوتا تھا، صبح و شام وہ کھانے کے لیے ترستے نظر آ رہے تھے. اگر صحابہ کی شان کو ایسے بیان کیا جائے تو کون ہوگا جو دین اسلام کی طرف آئے گا؟ کون ہوگا جو صحابی بنے گا؟ کون ہوگا جو وہ صحابہ کرام کی راہ پر چلے گا؟ وہ تو ڈریں گے. لوگ تو ڈریں گے کہ بھائی اگر ہم صحابہ جیسے بنیں گے تو ضرور بھی ضرور ہمیں کھانا چھوڑنا ہوگا، ہمیں پینا چھوڑنا ہوگا، ہمیں سونا چھوڑنا ہوگا، ہمیں وہ کپڑے پہننا، نئے کپڑے جو ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہوں گے. تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات آئیں گے. ہم اگر مسلمان سنیں گے تو ہمدردیاں بڑھیں گی. اگر میں بلال حبشی کا جو آپ کرتے ہو تذکرہ اگر میں وہ سنوں گا تو میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی. کون سی ہمدردی پیدا ہوگی؟ وہ ویسی ہمدردی پیدا ہوگی جس طرح ہمارے معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے ان کے متعلق جو ہماری ہمدردیاں ہوتی کہ بیچارہ اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، بیچارے نے کچھ پیا بھی ہوگا کہ نہیں، بیچارے کے کپڑے نہیں ہیں، بیچارہ ویسا ہے. تو یہ بیچارگی والے جو ہمدردی کا لفظ ہے نا، صحابہ کرام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صحابہ کرام کو ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگ ان کے عاشق بن جائیں، ان کے عاشق بن جائیں. صحابہ کرام میں ایسے صحابہ موجود ہوتے تھے جن کے پاس اتنا مال ہوتا تھا کہ وہ گننے کے لائق بھی نہیں تھا. اگر کوئی گننے بیٹھ جاتا تھا تو سالوں لگ جاتے ان کے شمار کرنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے موقعوں پر 100 اونٹیوں کی قربانیاں دی ہیں. ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹیں ذبح کی تھی. ایک موقع پر
انہوں نے 800 اونٹیں ذبح کی تھی. اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے تو عثمان نہ کرے, عثمان کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس زمانے میں کوئی ایسا موجود ہے 800 اونٹ یا 100 اونٹ جو وہ ذبح کرے اللہ کی راہ میں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سارا مال ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کے تسلط سے کس نے آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کیا. تو کیا یہ فری میں کیا تھا؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے انتہائی وہ جلیل انسان تھے, وجاہت والے انسان تھے, کوئی معمولی انسان نہیں تھے. اتنے طاقتور انسان تھے اور اتنے بااثر شخصیت تھے کہ کعبے میں وہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو چیلنج کیا, اگر ہمت ہے تو آ جاؤ اور میرا راستہ روکو, میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا ہوں. پتہ لگتا ہے اس بات سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہ اس کی مالی شخصیت اور مالی حیثیت بھی انتہائی زیادہ تھی. ابتدائی اسلام میں جتنے بھی صحابہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس میں تقریباً 99% صحابہ کرام وہ معاشرے میں باعزت تھے. اس دور اسلام سے پہلے کی بات ہے, اسلام سے پہلے وہ باعزت معاشرے میں تھے. معاشرے میں ان کا وہ مقام تھا جو ایک بااثر اور باعزت مند اور باعزت شخصیت کا ہوتا ہے. بعض صحابہ ایسے ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ سالوں بعد اس کپڑوں کی نوبت ہی نہیں آتی پہننے کی, وہ صدقہ کر لیتے تھے. ایسے ایسے کھانے کھاتے تھے صحابہ کرام. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ دعوت میں وہ گوشت کھلایا, تمام صحابہ کو کھلایا, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلایا. تو کیا یہ ایسا ہوتا؟ گوشت بھی ایسا کہ وہ ایک بڑا گوشت ہوتا ہے, ایک چھوٹا والے زیادہ جو ہے وہ قیمت والا ہوتا ہے, وہ کھلاتے تھے. کھجوروں کے ایسے ایسے باغات تھے صحابہ کرام کے کہ اگر اس کے اندر وہ عربی عرض دوڑتا تھا تو پورا دن جو ہے وہ دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا. ایسے ایسے گنے باغات کے مالک تھے صحابہ کرام کہ پرندے جب اس کے اندر چلتے تھے اتنے گنے ہوتے تھے کہ پرندوں کو وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ نہ ملتا تھا. ایسے تھے صحابہ, ایسے عالی شان تھے صحابہ. یہ وہ لوگ تھے جب دور جاہلیت میں کوئی ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ لوگ تھے صحابہ. جب ایمان لائے اور ان کو صحابہ کا لقب دیا اللہ جل جلالہ نے اور اللہ کے نبی نے, اللہ نے ان کی عزتوں کو دوبالا کر دیا, ڈبل عزت اللہ نے عطا فرما دی. حضرت عمر دور جاہلیت سے پہلے بھی عمر تھے, بعد میں بھی عمر تھے, لیکن جب بعد میں عمر بنے اسلام کے ساتھ, اسلام کے جھنڈے کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کر لی. صحابہ حکمران تھے. خلفائے راشدین کو دیکھ لیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کتنی مربع میل پر وہ سفر کیا, وہ سلطنت پر انہوں نے حکمرانی کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکمران تھے, بادشاہ تھے, سلطنت تھے ان کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ لیں. حضرت علی کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے, ان کا شمار بھی معاشرے کے بااثر شخصیات میں ہوتا. یہ وہ لوگ تھے کہ کوئی ان کو دور جاہلیت میں بھی کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا, اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ جب صحابی بنے تب بھی کوئی ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. یہ ہوتی ہے صحابہ کی شان. ہمارے صحابہ ایسے تھے, وہ غریب نہیں تھے. صحابہ میں ایسے ایسے مالدار لوگ تھے کہ آج کل کے یہ جو مالدار گوٹے لوگ ہوتے یہ ان کے پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں ہے. صحابہ کی شان کو بیان کرے لیکن ایسی بیان کرے کہ اس کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے, ان کی وجاہت دلوں میں بیٹھ جائے.
یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ وہ بھوک کے مارے روتے تھے، وہ بھوک کے مارے ایسے، پیاس کے مارے ایسے۔ اللہ کے بندوں، مجاہدہ الگ چیز ہوتا ہے، لیکن اگر مالی حیثیت کو دیکھا جائے، ان کی حسب اور نسب کو دیکھا جائے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے بالا تھے صحابہ کرام۔ صحابہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ اسلام سے جب اسلام میں داخل ہو گئے اور پورے کے پورے داخل ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے مصداق تھے صحابہ۔ تو جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر عشق نبی میں ایسے ڈوب گئے نا، ایسے ڈوب گئے کہ پھر ان کو دنیا کا خیال ہی نہ آیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی ساری جائیدادیں، سارے باغات، سارے سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیے۔ ان کو دنیا سے رغبت نہ تھی، اسلام کو اپنے اوپر ایسا حاوی کیا۔ آپ بھی کریں، صحابہ کی راہ پہ چلے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت آپ کے منتظر ہے۔ لیکن صحابہ کی شان کو ایسے ہرگز بیان نہ کرے کہ ان سے وہ ہمدردی، وہ بیچارے والے ہمدردی جو ہوتے ہیں نا، وہ دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ ایسی شان بیان کرے صحابہ کے کہ ان سے محبت بڑھ جائے، دلوں میں بس جائے، اور غیر ان کے حالات کو اور ان کی حیثیت کو سن کر ان کے دل دادا ہو جائے اور ان کے عاشق ہو کر دین اسلام میں داخل ہو جائے۔